کراچی کی سیاست، پھر سندھ کی سیاست اور پھر قومی سیاست کی اگر بات ہو اور اس میں نبیل گبول صاحب کا ذکر نہ ہو تو یقیناً یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ نبیل گبول صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ معاملات ہیں کیا، حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہوائیں کیوں اتنی تیز چل رہی ہیں۔ گبول صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقینی طور پر معاملات ہمارے ہاں ہواؤں سے ہی سمجھ لیے جاتے ہیں، یہ ہوائیں آپ کو کیوں متاثر کر رہی ہیں؟ آپ کو ان ہواؤں نے فیلڈ کیوں نہیں دی؟ ہواؤں کا جو رخ ہوتا ہے نا، یہ ہر 15 دن بعد تبدیل ہوتا ہے، ہمیں اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی نارتھ کی طرف ہوا چلتی ہے تو ساؤتھ کی طرف چلتی ہے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میں آپ کے چینل میں یہ ضرور بول سکتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ نواز شریف کی طرف ہے اور نواز شریف وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، تو آپ یہ لکھ کے لیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں بننے جا رہا۔ شہباز شریف بنیں گے؟ اب آپ چھوڑ دیں نا اس بات کو۔ پی ایم ایل نون کا دیکھیں، پی ایم ایل نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے نا، وہ نواز شریف کو صرف ایک دکھا رہے ہیں ایز اے کینڈیڈیٹ۔ لاسٹ مومنٹ میں پی ایم ایل نون کا کینڈیڈیٹ ہی شہباز شریف ہوگا، کیونکہ آج جو بھی سہولت ملی ہے مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو، وہ شہباز شریف کی وجہ سے ملی ہے، اس کی پالیسیز کی وجہ سے ملی ہے۔ لیکن شہباز شریف کو اتنا امپاور کرنے میں اور شہباز شریف کی پروفائل کو وزیر اعظم بنانے میں آپ لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا، اب آپ ریگریٹ کرتے ہیں؟ ہم تو ریگریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف سے وہ امیدیں وابستہ نہیں تھی جو انہوں نے بعد میں 16 مہینے میں کر کے دکھائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے۔ اب میں تو یہ نہیں کہوں گا پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ تھا، یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مطلب بڑا ایک آکورڈ فیلنگ لگتی تھی، عجیب لگتی تھی کہ پیپلز پارٹی کے منسٹر جو ہیں وہ شہباز شریف کے پرائم منسٹرشپ میں کہتے تھے بیٹھے ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی مقابلہ ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا اور شہباز شریف کا۔ ایک ویڈیو چلی کہ جس میں آپ مصافحے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو دور کر دیا، اس کے بعد آپ پھر قریب نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد والی ویڈیو آپ لوگوں نے کیوں نہیں چلائی جس میں مجھے ڈھونڈ رہے ہیں چیئرمین بلاول، نبیل کہاں ہے، اس کو بلاؤ؟ وہ دیکھا آپ نے ویڈیو؟ اب یہی تو لیکن ایک ویڈیو ہمیں تو ایک ویڈیو یاد ہے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ والا جو ہے نا ایکشن زیادہ پسند تھا، یہ والا نہیں پسند تھا جب بلا رہے تھے، وہ کسی نے نہیں چلایا۔ بلکہ مجھے اتنی افسوس کی بات ہے کہ یوٹیوب میں بھی نہیں ہے وہ، جب ابھی پچھلے دنوں، بلکہ وہ وائرل بہت ہوا جب چیئرمین بلاول یہاں گزری پارک میں آئے، گراؤنڈ میں آئے، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور اگلے دن پھر بلاول ہاؤس میں مجھے بلا کر جو ہے مجھ سے ملاقات کی۔ تو میں مطلب حیران ہوں۔ یعنی اب آپ کے تعلقات درست ہیں؟ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات میں جو خلیج آئی تھی وہ آپ نے ایکسپلین کر دیا؟ ہاں بالکل، بہت اچھے تعلقات ہیں چیئرمین۔ لیکن جب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں نبیل گبول صاحب، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا چہرہ ہیں، پھر مجھے وہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دوسری طرف کیوں چلے گئے تھے؟ دوسری طرف مجبوری میں کیا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر میں اس وقت زیادتی کروں گا آپ کے ساتھ اور اگر آپ ہنستے رہو گے، اس کا مطلب آپ کو مزہ آ رہا ہے۔ آپ کمرہ چھوڑ کے چلے میں گئے؟ کمرہ چھوڑ کے چلا گیا تھا جب میرے ساتھ زیادتی تو زیادتی ہو رہی تھی، اس کا ازالہ ہو گیا؟ ہاں، اس کا ازالہ بالکل ہوا۔ اس کا ازالہ کی وجہ سے میں واپس دوبارہ پیپلز پارٹی میں آیا۔ 16 مہینے کے لیے میں گیا۔ میرا ایک مشن تھا جس کی وجہ سے میں گیا تھا، ایک لیاری گینگ وار جس نے پورے لیاری میں قبضہ کیا تھا، ان سے لڑنا تھا مجھے، اور بغیر ایک ہتھیار کے میں لڑ نہیں سکتا تھا، اور وہ ہتھیار کیا تھا کہ میں پارلیمنٹ میں جاؤں، پارلیمنٹ کا ممبر بنوں۔ تو پارلیمنٹ کا ممبر بننا میرے لیے بہت ضروری تھا، اس لیے میں دوسری طرف چلا گیا، ایم این اے بنا، اور وہاں پر جو اپنا ایک مشن تھا وہ پورا کمپلیٹ کر کے 16 مہینے واپس۔ لیکن یہ تاثر کیوں ہے گبول صاحب؟ آپ نے اسی کراچی میں سیاست کی، لیاری میں ظاہر آپ کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ہے آپ کا لیاری۔ کراچی کے شہریوں سے بات کریں تو وہ یہ کیوں کہتے ہیں کام تاثر کہ پیپلز پارٹی ہم پر مسلط ہے؟ آپ کراچی کا جو ایک ووٹر ہے، ایک نوجوان ہے، اسے کبھی یہ اونرشپ کیوں نہ دے سکے کہ پیپلز پارٹی اس کی ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے یہ ہم پہ مسلط ہے اور یہ ہمارے کام بھی نہیں کرتی؟ ہمارے لوگ جو ہے نا، اگر آپ یہ کیمرہ لے کر کدھر ہی کہاں بھی چلے جائیں، آپ اگر ان کو پیپلز پارٹی کے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں، کسی اور کے بارے میں پوچھیں، وہ کبھی نہیں کہے گا نہیں بڑا اچھا آدمی ہے۔ یہ ان کی فطرت ہے، وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ ان کے میں 10 کام کسی کا کرتا تھا، اب یقین کریں، نوکریاں میں نے دی، مطلب میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک شخص کو میں نے نوکری دی، اس کا گھر بنایا، 11واں کام اگر میں نے نہیں کیا نا وہ مجھے گالی دے گا، سب وہ 10 اچھے کام بھول گیا۔ یہ ایک ان کے فطرت میں ہے۔ مسلط بھائی، مسلط آپ نے ووٹ دیے، ہم آئے، ہم سندھ کے اندر آج بھی آپ بڑی کوشش کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر کے پیپلز پارٹی کو روکا جائے، اس کا راستے کو روکا جائے، جی ڈی کے ساتھ مل کر سندھ کی حکومت بننے نہیں دیا جائے، لیکن وہ ناکام ہوں گے، وہ کر نہیں پائیں گے۔
कोशिश करके भी कर नहीं पाएंगे। लेकिन लोग आपसे बेजार भी हैं, कराची आप के कह लोग, रहे हैं ना। कराची के लोग या सिंध के कराची के शहर, लोग किससे खुश है? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं। लेकिन वो मुस्तफ़ा कमाल को क्यों याद करते हैं? मुस्तफ़ा कमाल ने कौन सी इतनी बड़ी, मुझे एक चीज़ बताएं कि आज जितना काम हुआ है, हमारे पास अपना मेयर नहीं था, हमने सिंध गवर्नमेंट के थ्रू जितने फ्लाई ओवर्स है कराची के, जितने अंडरपास है, वो पीपल्स पार्टी ने बनाए। आप कभी ये कैमरा लेके जाए ना, अभी मलिर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, 6 महीने में तैयार हो जाएगा। 32 किलोमीटर्स का जो है कयूमाबाद से लेकर गडाप तक ये जो हाईवे बन रहा है, ये सारे काम तो हुए हैं। अब ये कि लोग जो होते हैं ना, वो किसी हाल में खुश नहीं रहते हैं। चलें, 8 फरवरी को इसका इंतजार कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी को आप देखेंगे कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अगला वजीर आज़म नवाज शरीफ है, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ जनवरी के 15 तारीख के बाद आप देखेंगे कि हवाएं बदल चुकी होंगी। और 8 फरवरी को आप आ रहे हैं इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नबील गबोल साहब, थैंक यू।